میں ہوں جد اقبال میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں کراچی یونیورسٹی میں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ساجد صاحب جن کی رہائش گاہ پر مشاعرے کا انتظام کیا کر دیا گیا ہے. لوگوں سے آپ بات بھی کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جامعہ کراچی شعبہ اردو سے 16 برس سے جو ہے وہ میں جڑا ہوا ہوں تدریس کے شعبے سے, اور میں دور طالب علم سے جو ہے وہ مشاعرے منعقد کر رہا ہوں. پہلا مشاعرہ میں نے امید فاضلی صاحب کی صدارت میں کیا تھا 99 میں, آج سے 23 برس پہلے. اس وقت میں خود 3rd ایئر آنرس کا طالب علم تھا, کیونکہ میری رہائش اس وقت گلبرگ میں تھی اور امید فاضلی صاحب میرے برابر والی گلی میں ہی رہتے تھے اور بہت شفقت کرنے والے جو ہے وہ بزرگ تھے. تو اس وقت سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا. وقتاً فوقتاً کبھی چھوٹی سی نشر ڈرائنگ روم میں رکھ لی, کبھی کچھ 2 شعراء کو بلا کے ان کو سن لیا. لیکن کراچی یونیورسٹی میں آنے کے بعد پھر محسوس ہوا کہ کیونکہ سارے لوگ تدریس سے وابستہ ہیں اور سب کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور شاعری سے ذوق ہوتا ہے, تو پھر یہاں پر ایک اچھا پروگرام کرنے کی کوشش کی. کیونکہ آج کچھ موسم کی نظر ہو گیا, بہت سارے لوگ علاقوں سے آ نہیں پائے. اس وقت بھی ہم جو ہے وہ بوندا باندی کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ ایک پہلی کوشش ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو کمیاں دور ہوتی رہیں گی, انشاءاللہ اچھا ہوتا رہے گا. آج ڈاکٹر ساجد نے جو ایک روایت قائم کی ہے اور یہ ریگولر اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کا مشاعرہ کامیاب ترین مشاعرہ تھا, بہت مبارک. بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں حسن امام صدیقی نے کہا کہ ڈاکٹر محمد ساجد خان مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر پر, جو شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں, وہ شعبہ اردو میں ہیں ڈاکٹر. اور تو ہم نے ہاں بھر دی اور ہم نے سارے لوگوں کو بلایا ہے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے بھی بلایا ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مشاعرہ بہت کامیاب گیا, جیسا کہ یاسر بھائی نے کہا ہمیں کہ مشاعرہ بہت کامیاب ہے. دیکھیے, مشاعرہ ایک تہذیبی روایت ہے ہمارے سماج میں. اس میں نہ صرف یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, بلکہ اپنے ویوز, اپنی چیزیں, اپنے مشاہدات اپنے اشعار کی شکل میں وہ سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ ہمارا سماج کس نہج پر ہے, کس سطح پر ہے, بلکہ ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس کو مزید کیسے بہتر ہونا چاہیے. نہیں, بہت شاندار. ساجد صاحب نے اپنی رہائش گاہ پہ بہت اچھا مشاعرہ منعقد کرایا اور شہر کے سارے معروف اور مشہور شاعر یہاں موجود تھے جنہوں نے اپنا کلام سنایا اور بہت شاندار محفل رہی. اور اس کے بعد جو ڈنر کا اہتمام تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور ایک سے ایک سننے کو ملا اور میں بھی اس میں شریک تھی. میرا بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت اچھا پروگرام رہا. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے مبارکباد دی ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ آج کے مشاعرے کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. تو انشاءاللہ ہم شریک ہوتے رہیں گے کیونکہ بہت اچھے ماحول میں, گھریلو ماحول میں بہت اچھے سامعین, بہت اچھے شعراء اس میں شریک ہوئے, تو بہت اچھا لگا. ساجد خان صاحب نے جو یہ مشاعرہ اپنی رہائش گاہ پر منعقد کیا, بڑا کامیاب مشاعرہ رہا. اور مشاعرے جو ہیں وہ اردو تہذیب اور تمدن کا حصہ بھی ہیں. تو اب جو ہے شہر کراچی میں بڑے تواتر سے مشاعرے ہو رہے ہیں اور بڑے کامیاب مشاعرے ہو رہے ہیں, اور یہ بھی ایک انتہائی کامیاب مشاعرہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی محفل جو ڈاکٹر ساجد صاحب نے اپنے یونیورسٹی میں اپنی رہائش گاہ پہ سجائی مشاعرے کے لیے, اور اس کو انہوں نے عنوان دیا جان ایلیٹ صاحب کے ساتھ سے منسوب کر دیا, تو اس نام سے یہ تقریب اور چاند لگے اس تقریب کو. اور جتنے بھی شعراء یہاں پر آئے تھے ان کا جو بھی کلام ہم لوگوں نے آج سنا, بہترین کلام تھا. اس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کا میں خاص کر کہوں گا اور سلمان صدیقی صاحب کا, ان دونوں کے کلام نے بڑی جان ڈالی. اور ساتھ ہی خالد معین صاحب کو بھی ہم نے سنا یہاں پر. ہم نے یہاں پہ دیگر شعراء جن کو بھی یہاں پہ سنا, ان سب نے بہترین کلام پیش کیے اور ایک اپنے لحاظ کی بہترین, اور اس موسم میں جو آج بارش کا درس ہو گیا, خوبصورت ہو گئی یہ محفل. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.